الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ کرونا وائرس 2020 کا بہت ہی ڈینجرس موقع ہے. لوگ اپنے گھروں میں پیک ہو چکے ہیں. یقیناً یہ اپنے آپ میں پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے. ایسے موقع پر بہت سے دہریے، بہت سے ملحدین اور بہت سے زندیق لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں. لیکن اسی بیچ کچھ شرک کے ٹھیکیدار بھی اپنی ٹھیکیداری کو چمکانے کے لیے شرکیہ پوسٹ عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو شرک کے دلدل میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان شرک کے ٹھیکیداروں کو نامراد کرے اور لوگ رب کائنات ہی سے التجا کریں، کسی مردے بابے کی دعائی نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک ہے. التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے یہ نہیں ہے شرک. تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ یہ شرکیہ جملہ میرے سامنے ہے. لکھنے والے نے لکھا ہے: آئے گی نہ کوئی آفت اس گھر میں جہاں ذکر غوث ہوتا ہے، جہاں ذکر غوث ہوتا ہے. اور غوث اعظم کو خدا کے ولی کہتے ہیں. دنیا جلتی ہے جب ہم یا غوث کہتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے. عبد القادر الجیلانی البغدادی کے نام پر لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا ہے. ایک تو اللہ رب العالمین کے در سے دور کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا نام ذکر کرنے کے لیے کہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مومنوں، دنیا اپنے باباؤں کا نام لیتی ہے، تم رب کائنات کا نام لو اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا نام لو. یہ مردود یہ غوث کو پکارتا ہے، رب کائنات کو چھوڑتا ہے، رب کائنات کو چھوڑتا ہے. اور اسی وجہ سے مشرک در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور در در بھٹکتا رہتا ہے، کبھی اس بابے کے در پر، کبھی اس بابے کے در پر. موحد کی شان دیکھو کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہاں وہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا نام لیتا ہے. اور یہی پہچان رب کائنات نے بیان فرمائی ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومنین اور اللہ رب العالمین کی برکات سے فیضیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو کے بل بھی یاد کرتے رہتے ہیں. یہ آئے گی نہ کوئی آفت اس گھر میں جہاں ذکر غوث ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، سب سے زیادہ آفتوں کے شکار مشرکین ہوتے ہیں، مردوں کے سوداگر ہوتے ہیں اور مردوں کے چوکھٹوں پر اور مردے کے نام پر مرنے والے ہوتے ہیں. دیکھو تم
کبھی اس کی تعویذ لیا، کبھی اس کی تعویذ لیا، کبھی اس بابے کا نام لیا، کبھی اس بابے کا نام لیا، اور نئے نئے ان کے نت نئے بابے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی حجویری کا نام لیتا ہے، کبھی گنجویری کا نام لیتا ہے، کبھی غوث کا نام لیتا ہے، کبھی غوث کے کتے کا نام لیتا ہے۔ یہ ہے مشرک، آفت میں مبتلا ہے، برکت سے بھی محروم ہے، اور سکون قلبی بھی ان کو نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اٹھاؤ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین سکون قلب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ سنو مسلمانوں، غور سے سنو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، تمہارے لیے بیان کیا کہ اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ جو رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ غوث کے پجاری، تم مردہ ہو، زمین پر چلتے ہو لیکن تم مردہ ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سنو، عبد القادر الجیلانی البغدادی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، میرے بیٹے تم یاد رکھو اللہ کے سوا کسی اور کی دعائی نہ دینا، کسی اور سے التجا اور فریاد نہ کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگو، اس لیے کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اٹھاؤ غنیت الطالبین اور اٹھاؤ فتوح الغیب۔ مشکل تو یہ ہے کہ قبر کی پوجا کرتے کرتے، مردوں کی دہائی دیتے دیتے، مردوں سے التجائیں اور فریادیں کرتے کرتے ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ نہ قرآن کو پڑھتے، نہ نبی کی سنت کو پڑھتے، اور نہ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی کتاب پڑھتے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جس دن تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونے لگے گی، تمہارا دل بھی سکون پا جائے گا، تمہارے گھروں میں برکت بھی آ جائے گی، اور مردوں کی چوکھٹوں سے تم کو نجات بھی مل جائے گی۔ ہمیں اللہ والوں سے محبت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جگہ پہ، اللہ رب العالمین کے مقام پہ کسی بھی مخلوق کو ہم نہیں بیٹھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی نام لیتے ہیں تو رب کائنات کا نام لیتے ہیں، اور جب بھی عمل کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن یا غوث کہنے والے، واللہ تم نہ رب کے ماننے والے، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور نہ تم غوث کے فرمان کو ماننے والے، بلکہ ان کے نام کا مالا جپنے والے ہو، ان کے نام کا۔ جیسے غیروں کو تم دیکھتے ہو نا، کبھی اس کا نام لیتا ہے، کبھی اس کا نام لیتا ہے، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا نام لیتا ہے۔ تمہارے باباؤں کی تعداد دیکھ لو، یہاں کا مشرک اس کو پکارتا ہے، وہاں کا مشرک اس کو پکارتا ہے، کبھی اس کی دہائی دیتا ہے، کبھی اس کی دہائی دیتا ہے۔ مومن مرتا ہے تو رب کے لیے، جیتا ہے تو رب کے لیے، اور یہی اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، اور اسی میں ہے اللہ رب العالمین کا انعام۔ تمام تر اللہ رب العالمین کے انعامات موحدین کے لیے ہیں، اور تمام تر بربادی، تمام تر
مشرکوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے۔ اس لیے غوث کے پجاریوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور مردوں کی دہائی نہ دو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور تم تو رب کو چھوڑتے ہو، مردے کو پکارتے ہو، زندہ رب کو چھوڑتے ہو، مردہ بندے کو پکارتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ نہیں ہے شرک تو پھر کائنات میں کوئی شرک نہیں۔ تم نہ اللہ کے ماننے والے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور نہ غوث کے ماننے والے ہو، بلکہ تم نفس کے پجاری ہو۔ نفس کی پوجا چھوڑ دو، رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم اپنے گھروں میں پڑھا کرو، سمجھا کرو۔ یہ شرک کی بیماری تمہارے گھروں کو آفتوں سے بھر دے گی۔ اس بیماری سے نجات کے لیے رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے توحید و سنت پر قائم رکھے، اور شرک کی بے کنی، شرک کی غلاظت اور شرک کی نجاست سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، پوری کائنات کے لوگوں کو شرک کی نجاستوں سے، غلاظتوں سے اور پلیدیوں سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، جتنے مشرکین ہیں تمام کے تمام پلید ہیں۔ تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پلید مت بنو، نجس اور ناپاک اور غلیظ نہ بنو، ورنہ بیماریاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، برکتوں سے تم محروم ہوگے، اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، جہنم تمہارے انتظار میں رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، رب کو رات دن یاد کرو، اسی سے التجائیں کرو، اسی سے فریادیں کرو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔